السلام علیکم ساتھیوں، یہ جو بیان ہے ویری امپورٹنٹ بیان ہے حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کا۔ آئیے ساتھیوں اس بیان کو تم اور میں ساتھ میں مل کر سنتے ہیں۔ وہاں مسلمان گمراہی سے کیسے بچ سکے گا؟ سنو، یہ تو وہ مال تھا جو واپس کرنا تھا اور رہ گیا۔ قرآن نے کھول کے بیان کیا اس کو کہ بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب وہ مال بنا ہے جو مال ایک شادی کے لیے مستعار بطور قرض لیا گیا تھا، واپس کرنا تھا، لیکن وہ واپس نہیں ہو سکا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا حل اور چھوٹے سے چھوٹی پریشانی کا سبب وہ اپنی بدن سے نکلنے والے اعمال میں تلاش کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتنا سکھلایا تھا کہ اگر چھوٹی سی کوئی بات پیش آتی تھی تو فوراً اپنی بدعملی کی طرف نظر جاتی تھی۔ ایک صحابی ہے، ان کی نظر پڑی ایک عورت پر۔ جیسے عورت کو نظر پڑی، عورت نے کہا اسلام آ گیا ہے۔ کیا مطلب اسلام آ گیا؟ یہ نہیں کہا پردے کا حکم آ گیا، یہ نہیں کہا پردے کا حکم آ گیا، کہا اسلام آ گیا۔ اس لیے کہ وہاں اسلام کے تمام احکام کا نام اسلام تھا۔ تمام اسلام کے تمام جزیات، تمام احکام، چاہے وہ معاشرے کی لائن کا ہو، عبادت کی لائن کا ہو، معاملات کی لائن کا ہو، اخلاق کی لائن کا ہو، نے کہا اسلام آ گیا۔ یہ نہیں کہا پردہ آ گیا، اسلام آ گیا۔ جب اسلام آ گیا تو تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں، معاشرے کی پاکیزگی ایسی تھی کہ عورت نے فوراً کہا مجھے مت دیکھو، اسلام آ گیا۔ کیا تمہارے اسلام تمہیں مجھے دیکھنے سے روکتا نہیں ہے؟ ادھر ان کی نظر پڑی عورت پر، ادھر ان صحابی کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ اسی وقت ادھر نظر پڑی عورت پر، ادھر دیوار سے سر ٹکرایا۔ صرف اتنی بات پر، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سر ٹکرا جاتے ہیں لوگوں کے، روزانہ کا صبح شام کے قصے ہیں، صبح شام کے قصے ہیں کہ اٹھ رہا تھا دیوار میں سر لگ گیا، بیٹھ رہا تھا دروازے میں سر لگ گیا، نکل رہا تھا چوکھٹ میں سر لگ گیا۔ معمولی بات ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ صحابی کا سر دیوار سے ٹکرایا؟ انہوں نے سوچا اس کو کہ میرا سر دیوار سے کیوں ٹکرایا؟ کیا بات ہے؟ میرا سر دیوار سے کیوں ٹکرایا؟ کیا بات ہے؟ فوراً اس بات کی طرف خیال کیا کہ میرا اس لڑکی کی طرف دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ آگے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آج میرا سر دیوار سے ٹکرایا ایک لڑکی کو دیکھنے کے ساتھ، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ اللہ کا فضل ہے مومن کے ساتھ، کیونکہ اس سے چھوٹا سا بھی کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ یاد دلانے کے لیے، اس کا گناہ یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت چھوٹا سا نقصان، جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان لا کر اس کو تنبیہ کریں گے، اس کو راستہ دکھلائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، اس سے تیرا نقصان ہے۔ سوچنا چاہیے کہ اس زمانے میں حاکم محکوم ٹکرا رہے، عوام خواص ٹکرا رہے، ٹرین ٹکرا رہی، ملک ٹکرا رہے، لیکن مسلمان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان حالات کا تعلق براہ راست میرے عمل سے ہے۔
یہ ہے سب سے بنیادی بات سوچنے کی۔ لوگ مسائل کا حل چاہتے ہیں، پریشان ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ پریشانی میں اضافہ ہوگا اگر مسلمان اپنے مسائل کا حل اپنے سے باہر کی شکلوں میں تلاش کرے گا۔ اس لیے فرمایا المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ مومن ہی وہ ہے صرف جو خود اللہ کے نور سے دیکھے گا اور ساری انسانیت کو صحیح راستہ دکھلائے گا کہ آؤ دیکھو راستہ یہ ہے، امن کا، شانتی کا، حفاظت کا، برکتوں کا راستہ یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، باہر کی شکلوں کا تعلق، باہر کی شکلوں سے مسلمان کے مسائل کا ختم کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ اپنے مسائل کا حل باہر کی شکلوں میں تلاش کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا۔ نہیں، مسلمان کے مسائل کا حل کا تعلق وہ باہر کی کسی شکل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ نظام کائنات ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، یہاں کوئی چیز اس کے امر کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک پتا درخت سے سوکھ کر گرنے میں اللہ کے حکم کا اتنا ہی منتظر ہے جتنا اسرافیل سور پھونکنے میں سارے تمام عالموں کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہیں، اتنا ہی یہ درخت کا پتا درخت سے گرنے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بنا کے فارغ ہو گئے ہیں، اب کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے، یہ دہریت ہے، ایمان نہیں ہے۔ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی چاہت کو اسباب میں تلاش مت کرنا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں یہ سبب دے دیا تو گویا اللہ نے ہماری کامیابی چاہ لی ہے۔ سمجھتے تھے اسباب میں کامیابی کی امید رکھنا یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے کہ آدمی اسباب میں کامیابی تلاش کرے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایک پتے کے گرنے سے لے کر اسرافیل کے سور پھونکنے تک اس درمیان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس درمیان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اور اس درمیان میں جو بھی شکل ہے، یہ سب کے سب اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ کے امر کے منتظر ہیں اور وہ اس کے حکم کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے یہ بات تو سرے سے ختم ہو گئی کہ اگر حکام چاہ لیتے تو یوں ہو جاتا، اور اگر مالدار چاہ لیتے تو یوں ہو جاتا، اور اگر ڈاکٹر چاہ لیتے تو یوں ہو جاتا، اگر وکیل چاہ لیتا تو یوں ہو جاتا۔ کہ نہیں، یہ قصہ ختم ہو گیا کہ نظام کائنات اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شکل ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے اسباب راضی ہو کر دیے ہیں، وہ اپنے اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جن کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں، مسلمان ان اسباب سے امید کیسے کر سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے اسباب راضی ہو کر دیے ہیں، وہ اس میں اللہ کی چاہت کے بغیر انبیاء کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ اغیار جن کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں، ان سے مسلمان امید کیسے کر سکتا ہے کہ اگر یہ چاہ لے تو یوں ہو جاتا ہے؟ کہ نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو تلاش کرو، اللہ
اللہ کی مشیت کو تلاش کرو اس کے احکام میں، اس لیے کہ اللہ تعالی کی چاہت اس کے احکام کے ساتھ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے کہ میری رضا تمہارے لیے اس دین میں ہے جس کو میں نے پسند کیا ہے، اور میرے تم سے میرے سارے وعدے صرف دین اسلام پر ہیں۔ میرے تم سے سارے وعدے صرف دین اسلام پر ہیں۔ روزانہ ایسے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل حضرت جی بیان کو ضرور سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔